السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے چہیتے اور آغوش تربیت کے پروردہ مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ہم جیسے کم علموں کو اتنا علم نہیں کہ کما حقہ ان مقربان بارگاہ کے فضائل و مناقب بیان کر سکے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولادت کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو مصطفیٰ پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جس چیز کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب بے شمار ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولائے کائنات سے فرمایا۔ حالانکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتے کے کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متمنی تھے، لیکن سرکار نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ مولائے کائنات ہیں۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک اہم خصوصیت کہ آپ کے دونوں شہزادوں کو یعنی حسنین کریمین کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا، اور ایسے نہیں کہ صرف زبانی ہے، بلکہ
ساری دنیا کی نسلیں بیٹے اور پوتے سے چلتی ہیں، لیکن ساری کائنات کے مالک و مختار کی نسل پاک آپ کے ان دونوں شہزادوں سے چل رہی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، انہی سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک چل رہی ہے، اور اسی نسل پاک کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ وہ اشجع الاشجعین، وہ قوت پروردگار، وہ علی مرتضیٰ جن کا لقب شیر خدا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے مبارک بستر پر آپ کو لٹایا اور اپنی سبز چادر انہیں اڑا دی اور فرمایا علی یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، کل ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ جبکہ حضرت علی مرتضیٰ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاشان اقدس کو خون کے پیاسوں نے گھیر رکھا ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے رات کی تاریکی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک ارادہ کرنے والے مکے والے کاشان اقدس کے کو گھیرے میں لیے ہوئے کہ اچانک گھر میں گھس کر ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم پر وار کر دیں گے۔ یہ ان کا مذموم ارادہ تھا، اور اسی رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت بھی کرنی ہے۔ سرکار نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا، چادر اڑائی اور تاکید فرمائی امانتوں سے متعلق، یعنی امانت کس قدر اہمیت کی حامل کہ خون کے پیاسے ہیں مکے والے، طرح طرح سے مظالم کے پہاڑ توڑنے والے مکے کے لوگ مسلمانوں پر، لیکن میرے آقا ایسے صادق اور امین کہ ایسے مشکل وقت میں بھی سرکار لوگوں کی امانتوں کو فراموش نہیں کرتے۔ تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے تو فوراً ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا مال آ کے لے لینا۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اب اس ناراضگی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑی بہت دوری ہوئی تو سارا مال ہضم کر لے۔ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار و عمل کو دیکھو، اپنے دشمنوں کو بھی حضرت علی مرتضیٰ کے ثبوت فرمایا کہ کل ان ساری امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ طیبہ آ کر ملاقات کرنا۔ تو حضرت سرکار کی بستر مبارک پر بڑے مطمئن ہو کے سو رہے، کبھی اتنی اطمینان نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ سرکار نے ذمہ لے لیا ہے۔ ایک ذمہ تو یہ کہ کل ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دینا، تو کل تو ہونا ہی ہونا ہے، جب تک کل نہیں ہوگا موت آ ہی نہیں سکتی۔ کیسا عقیدہ اور ایمان ہے، یہ مولائے کائنات کا عقیدہ ہے کہ جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، زمین اپنی جگہ سے کھسک جائے، دریا کی روانی بدل جائے، لیکن مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ مطمئن ہو کے سو رہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی خون کے پیاسوں کے درمیان سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے آپ تشریف لے گئے، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، وہ تو بس بار بار جھانک کے دیکھ رہے ہیں، ہاں سو رہے ہیں لیٹے ہوئے۔ جب کسی نے کہا کس کا انتظار ہے، کہا فلاں کا، کہا ان کو تو وہاں دیکھا میں نے، ہاں تو لیٹے ہوئے ہیں۔ اندر گھسے تو دیکھا کہ بستر رسالت پر حضرت علی مرتضیٰ جلوہ فرما۔ اور کوئی ہوتا تو سمجھ جائے کہ اگر دشمن کو لوگ نہیں پاتے ہیں تو جس کی وجہ سے دشمن فرار ہو جائے اسی پر سارا غصہ نکالتے، لیکن یہاں مولائے کائنات مطمئن ہے۔ صبح ہوئی، امانتیں حوالے کی، اس کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر آپ نے عمل فرمایا۔ یہ وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں جن کا لقب شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ، اللہ کے غالب شیر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے علی مانتے ہیں جو شیر خدا ہے۔ کچھ لوگ علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن حضرت علی پتہ نہیں وہ کس کو مانتے ہیں۔ ہم جس کو علی مانتے ہیں اسے شیر خدا مانتے ہیں، اور وہ جسے علی مانتے ہیں اسے معاذ اللہ تقیہ کرنے والا کہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے حضرت علی مرتضیٰ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہا معاذ اللہ انہوں نے تقیہ کیا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہا انہوں نے تقیہ کیا۔ عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہا انہوں نے تقیہ کیا۔ تم جس کو علی کہتے ہو وہ نہ جانے کون ہے جس کو تم تقیہ باز کر رہے۔ ہم تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسے مانتے ہیں جن کو جب ان کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے بارے میں حکم دیا تھا، وصیت فرمائی تھی؟ آپ نے برملا اعلان فرمایا منبر پر، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خلافت کا اعلان میرے بارے میں نہیں فرمایا، اگر اپنے بعد مجھے خلیفہ مقرر کرتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، اسی ذوالفقار حیدری سے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے لیے اشارہ فرمایا ہے انہی کو ہم نے اپنا خلیفہ مقرر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شیر خدا ہے، شیر خدا کی بولی، ہم تو اسے علی مانتے ہیں جو واقعی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بے شمار فضائل و مناقب کے حامل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس حدیث سے تو حضرت علی کی خلافت ثابت ہو گئی کہ سرکار علم کے شہر اور علی مرتضیٰ اس کے دروازے، اسی دروازے سے علم بٹے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے سرکار نے دروازہ کہا تو دروازہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی عمارت کا دروازہ کب کام آئے گا؟ اگر کہیں سے دروازہ کھڑا کر دیا تو کوئی اس کا کام ہے؟ دروازہ کھڑا ہوا ہے اس میں کوئی جائے گا نہیں، ادھر ادھر سے جائے گا۔ دروازے کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد ہو، اور صرف بنیاد بھی کافی نہیں ہے، اس بنیاد پر دیوار ہو۔ دیوار نہیں ہوگا دروازے کا کیا کام؟ پھر بھی لوگ ادھر ادھر سے آتے رہیں گے۔ بنیاد ہو، بنیاد پر بھی دروازہ ہے تو دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا، یہاں وہاں چلا جائے گا۔ دیوار بھی ضروری ہے، اور دیوار ہے تب بھی دروازے کا اس وقت کام ہے جب چھت بھی ہو، نہیں تو اوپر سے کود کر کے لوگ آئے۔ ضروری یہ ہے کہ دروازے کے لیے بنیاد بھی ضروری، دیوار بھی ضروری، چھت بھی ضروری، تب دروازے کا کام۔ گویا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی جانب اشارہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، بلکہ ایک روایت میں ہے بھی، دہلوی کی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر بنیانها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیر خدا۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر بنیاد ہیں، عمر دیوار ہیں، عثمان چھت ہیں، علی دروازے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ، اور آپ اپنی خلافت کا اس طرح سے برحق ہونے کا کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ بار بار لوگوں نے مختلف مواقع پر آپ سے خلافت کے بارے میں سوال کیا، اور آپ نے وہی جواب دیا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آج ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی نے جن کو مانا ان کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں خلیفہ مانا، انہوں نے جو عہدہ دیا قبول کیا، جو وظیفے دیے قبول کیے۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے خلیفہ مانتے ہیں کہ حضرت علی نے انہیں خلیفہ مانا۔ سبحان اللہ۔ واقعی حضرت علی کا ماننے والا کوئی ہے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن کو مانا انہیں بھی وہ مانے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کو مانے اور علی نے جن کو مانا ہے اسے نہ مانے. یہ محبت سچی نہیں ہے. محبت وہی ہوگی جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جتنے بھی محبوبان بارگاہ ہیں سب کو ماننے والا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی. سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کی. ان تینوں اپنے پیشرو خلفاء کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو حضرت علی کو تم کہو کہ تقیہ کیا، ہم تو کہیں گے کہ حضرت علی شیر خدا ہے، جو حق تھا اسی کو تسلیم فرمایا. سبحان اللہ. ان کے نزدیک بھی یہی حق تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک اہم مقام حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے کہ آپ نے اپنے پیشرو خلفاء کی خلافت کو تسلیم کیا. انہوں نے جو عہدے دیے اسے بھی تسلیم کیا، اسے بھی مانا. یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلوائیوں نے ان کے کاشان اقدس کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت آپ نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تعینات کر دیا کہ بلوائی اندر داخل نہ ہونے پائے. اگر محبت نہ ہوتی حضرت عثمان غنی سے تو آپ تو خوش ہوتے چلو بلوائیوں نے گھیر رکھا ہے اب تو وقت ہوگا ختم ہو جائے. نہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو تلوار دے کر تعینات کیا. اور تاریخ میں ہے کہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ امیر المومنین ہے تو عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں تو ننگے پاؤں آپ دوڑے ہوئے آئے اور حضرت امام حسن کے سینے پہ آپ نے کھوسا مارا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تماشا مارا. تم یہاں کھڑے ہو اور امیر المومنین شہید کر دیے. یہ تو بعد میں خبر ہوئی کہ دروازے سے بلوائی نہیں داخل ہوئے تھے، دوسرے مکان کے چھت پہ چڑھ کے اور پھر حضرت عثمان غنی کے چھت پہ داخل ہوئے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صرف آپ کو خلیفہ ہی نہیں تسلیم کر رہے بلکہ ان کی حفاظت کا سامان بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ جب ان کی شہادت کے بعد لوگ گئے تو آپ نے پہلے تو انکار کر دیا، کیونکہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا. انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، ان لوگوں سے میں بیعت لوں. لیکن پھر جب حضرت سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ اور دیگر اور اکابر صحابہ کرام آپ کے مکان پہنچے اور کہا کہ ہم اب حضرت عثمان غنی کے بعد آپ کو امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت قبول کریں. تب آپ نے تسلیم کیا. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیشہ احترام کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت علی مرتضیٰ کا احترام کیا. جو یہ کہتے ہیں نا کہ دونوں میں رسہ کشی تھی، نہیں، وہ اجتہادی خطا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ حضرت زبیر بن عوام ہوں کہ حضرت طلحہ ہوں، یہ حضرت زبیر بن عوام تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ حضرت طلحہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے ہیں. مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبوب رب العالمین ہے. تو ایسا نہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کوئی دشمنی تھی، وہ خطائی اجتہادی ہے. اور ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں اختلافات میں جتنے بھی مشاجرات ہوئے صحابہ کرام کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس موقع پر ان تمام معاملات میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی جانب حق تھا. حضرت علی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے جو تھے ان سے خطائے اجتہادی. خطائے اجتہادی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان فرما دیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یہ سب کے سب جو ہیں ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر ان میں عشرہ مبشرہ بھی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے. تو کیسے کہا جا سکتا یہ ہے کہ یہ سراسر غلطی نہیں، حق حضرت علی کے ساتھ، اور ان سے خطائے اجتہادی ہوئی اور خطائے اجتہادی پر اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ خطائے اجتہادی کا معنی یہ ہے جیسے کہ
جو چاروں ائمہ کرام ہیں، اب چاروں ائمہ کرام نے اجتہاد فرمایا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھایا جائے. دیگر ائمہ کرام میں سے بعض کا یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے ناف کے اوپر باندھا جائے، ہاتھ جو ہے موہرے تک اٹھایا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ حکم تو ایک ہے، لیکن اب ان حضرات نے جو اجتہاد فرمایا تو کہیں کہیں ان سے اگر ہوئی تو اس کو خطائے اجتہادی کہیں گے، اور اس خطائے اجتہادی پر بھی اس ائمہ کرام کو ایک اجر ملے گا، ایک پہنچنے کی، اور جنہوں نے درست حل تک اپنی رسائی حاصل کر لی انہیں 2 اجر ملے گا. بہرحال تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت، بہادری یہ ایسی ہے کہ ضرب المثل بن گئی، ضرب المثل بن گئی ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جتنے بھی حق و باطل کے جو مارکہ آرائیاں ہوئی ہیں آپ اس میں شریک ہوئے، تو بڑے بڑے جو کفار و مشرکین کے بڑے بڑے جنگجو تھے ان سے آپ نے مقابلہ کیا، آپ نے انہیں تحقیق کیا. یہ دیکھیے غزوہ احزاب کے موقع پر اب آیا جو سپہ سالار کا تھا عمرو ابن عبد ود. عمرو ابن عبد ود جو ہے وہ عرب میں 1000 سوار کے برابر سمجھا جاتا تھا، بڑا نامی گرامی پہلوان، 1000 سوار کے برابر آیا اور ڈینے مار رہا، بھیجو میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت چاہیے حضور میں جاؤں؟ فرمایا عمرو ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. لیکن بڑا نامی گرامی تھا اور حضرت علی مرتضیٰ بھی نوخیز جوان، کہا میں جاؤں مقابلے کے سرکار؟ نہیں، عمرو ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. پھر وہ ڈینگے مار رہا ہے، کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے ان کی جنت، کیوں نہیں آتے؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عمرو ابن عبد ود ہے. پھر وہ ڈینگے مارنے لگا. تیسری بار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پھر کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا عمرو ابن عبد ود ہے؟ فرمایا عمرو ابن عبد ود صحیح، عمرو صحیح، مجھے اجازت ہو؟ سرکار نے جاؤ. اب اجازت دی. یعنی دیکھو کتنا بڑا شجاع اور کتنا بڑا بہادر مانا جاتا تھا عرب میں کہ جب تیسری مرتبہ اجازت چاہیے تو سرکار نے فرمایا جاؤ. اب آپ کو سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب. کہا اچھا میرے بھتیجے، اب تو مناف کے بیٹے؟ کہا علی ابن ابی طالب. کہا تمہارے چچا بھی تو ہوں گے، لوگ چچا کی عمر کے لوگ ہوں گے، ان کو بھیجو میرے مقابلے میں، تم کیا بچے آئے؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا. مولا کائنات نے غرض کے فرمایا اور میں تجھے مارنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مارنا، تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا، مولا کائنات فرماتے ہیں اور میں تجھے مارنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب وہ تو تلملا گیا، گھوڑے سے کودا اور بڑے ہی جوش میں، بڑے ہی تندنے اور غصے میں آپ پر اس نے تلوار کا وار کیا. آپ نے تلوار کا وار ڈھال پہ روکا اور ڈھال پہ روکا، ڈھال پھٹ گئی اور پھٹ کر کے آپ کے سر میں بھی زخم ہوا. لیکن اس کے بعد جب مولا کائنات نے اپنے جلال میں تلوار جو اس کی گردن پہ ماری تو اس کی گردن کی رگ تک کٹ گئی ہے، وہ نیچے گرا. نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. سرکار نے فرمایا علی نے دشمن کو ختم کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیر خدا، شیر کا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. سبحان اللہ. مولا کائنات شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. وہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ. یہ دیکھیے خیبر کے بہت سارے قلعے تھے. خیبر ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اور بڑا قلعہ جو تھا مرحب کا. مرحب جو اس کا بادشاہ تھا اس قلعے کا، وہ بڑا قلعہ تھا اور کئی سرکار لشکر بھیج رہے، لوگ علم لے کے جا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا قلعہ بڑا مضبوط تھا. وہ کرتا کیا کہ جیسے ہی دیکھتا کہ علی ہے وہ قلعے میں بھاگ جاتا، دروازہ بند کر دیتا، گیٹ بند کر دیتا. خیبر کا وہ مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہوا. ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اسے محبوب رکھتے ہیں۔ اب یہ خوشخبری کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح رکھی ہے، صحابہ اکرام بے چین، اس لیے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا حضور جو فرما دے وہی ہوگا۔ وہ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے ہاں کہ وہ کہہ دیں بھائی کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرما دیا، جو فرما دیا زمانہ بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے بے شک، سبحان اللہ۔ اب تو رات کاٹنی مشکل ہو گئی، کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں کل سرکار جو ہے عالم دیں گے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ صبح ہوئی نماز فجر کے بعد صحابہ کا مجمع ہے، سب سرکار کے رخ زیبا کی طرف امید لگائے دیکھ رہے ہیں، سب ارمان بھری نظروں سے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہماری طرف اشارہ کرے، کیونکہ اگر آج فیصلہ ہو جائے گا، سند مل جائے گی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کو دوست رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات ہے، یہ سند مل جائے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے سبھی امید بھری نظروں سے، ارمان بھری نظروں سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی ٹکٹکی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ مجمع میں نہیں تھے، کہاں ہیں علی بن ابی طالب؟ لوگوں نے عرض کیا حضور انہیں آشوب چشم ہوا۔ آشوب چشم کہتے ہیں آنکھ بالکل لال ہو جاتی ہے، آنکھ کھولی نہیں جاتی، کچھ دیکھا نہیں جاتا، حضور ان کو آشوب چشم ہو گیا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا پھر دوسرے کو بلاؤ، یہ نہیں کہا۔ سرکار نے جب انتخاب کر دیا تو اگر کوئی لائق نہ ہو تو لائق بھی بنا دیں گے، سبحان اللہ، لائق بھی بنا دیں گے۔ آپ نے بھیجا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے آنکھوں میں آشوب چشم، آنکھ بالکل لال، کھولی نہیں جا رہی ہے، اور آدمی کا سہارا لے کر حضور کے بارگاہ میں، علی کیا بات ہے؟ کہا حضور آشوب چشم۔ اب میرے آقا نے کیا کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنا لعاب دہن نکالا، سبحان اللہ، لعاب دہن نکالا اور آنکھ میں لگا دیا، اور جیسے ہی لگایا سرخی بھی دور ہو گئی، تکلیف بھی کافر ہو گئی۔ سبحان اللہ، اب نہ سبحان سرخی اللہ، رہی نہ تکلیف رہی۔ فرمایا علی یہ علم لو اور جاؤ خیبر فتح کرو، سبحان اللہ، جاؤ خیبر فتح کرو۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم لشکر لے کر، علم لے کر آگے بڑھے۔ مراحب ہمیں اپنے قلعے سے باہر نکلا پورا نیچے سے اوپر تک۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے مقابلے میں گئے، دل کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آیا، وار کرنا چاہتا تھا کہ مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار حیدری اٹھائی اور ایک وار کیا تو سر سے لے کے سینے تک چیر کر کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، گرا اور اب اس کے جتنے سپاہی تھے ہمیشہ کی طرح بھاگ کر قلعے کے اندر پہنچ گئے، دروازہ بند کر لیا ہمیشہ کی طرح سے تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ لیکن علی کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہونا تھا، سبحان اللہ، حضرت سبحان علی کے اللہ، ہاتھ پہ خیبر فتح ہونا تھا۔ مرحب کو مارا اور اس کے بعد آپ دروازے پر پہنچے، دروازہ جو بند کر دیا گیا تھا، بڑا ایسا مضبوط قلعے کا دروازہ تھا کہ آج تک مسخر نہ ہو، لیکن مولا کائنات نے اس دروازے کو پکڑا اور پکڑ کر کے جو کھینچا ہے تو سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے اپنی پشت پہ رکھا اور اسلامی لشکر اسی کو پل بنا کر کے داخل ہو گئی علاقے میں، قلعے میں داخل ہونے لگے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس دروازے کو لیے رہے، اور جب ساری فوج قلعے میں داخل ہو گئی تو آپ نے اسے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ تو جنگ کے بعد 40 لوگ مل کر ہلانا چاہتے تھے تو نہیں ہل سکا تھا۔ سبحان میں کہتا ہوں یہ کون سی قوت تھی؟ یہ مصطفیٰ نے دے دی تھی قوت۔ علی جاؤ خیبر فتح کرو۔ میں کہتا ہوں اگر وہ دروازہ نہیں پہاڑ بھی ہوتا تو اس وقت مولا کائنات اسے بھی سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مولا علی۔ یہ فاتح خیبر ہونا حضرت مولا کائنات کا حصہ تھا۔ فاتح خیبر ہے، خیبر کا کہ قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے اور دروازہ پھینک دیا ہے تو کوئی اسے ہلا نہیں سک رہا ہے۔ یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شجاعت۔ اور اسی خیبر سے واپسی میں مقام صحابہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے بھیج دیا، ضرورت سے بھیج دیا۔ نماز عصر سرکار نے امامت فرمائی، نماز ہو گئی، ہے کئی کام کر کے واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی۔ وہ بیٹھے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گود میں سر رکھا،
آرام فرما ہو گئے. خیبر سے واپسی کا واقعہ, آرام فرما ہو گئے. اب حضرت علی نے نماز اثر نہیں پڑھی. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آرام فرما کرے تو کیا کرے. اگر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سرکار کی نیند میں خلل, اور اگر نہیں اٹھتے ہیں تو سورج ڈوب جاتا ہے. عصر کی نماز قضا ہوتی ہے, وہ بھی نماز عصر جو صلاۃ وسطیٰ ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نماز کی مداومت کرو, محافظت کرو, خصوصاً بیچ والی نماز. اور صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز, وہ اہم نماز, وہ بھی حضرت علی کی نماز. اللہ اکبر. بار بار سورج کو دیکھ رہے ہیں لیکن جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی. آخر عشق نے یہی کہا, علی نماز کی قضا ہو جائے گی لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جائے تو اس کی کیا قضا ہوگی. آپ بیٹھے رہے, سورج ڈوب گیا, سرکار کی چشمان مبارک ہوا ہوئی. عرض کی حضور میں نے عصر نہیں پڑھی. سرکار نے فرمایا علی یہ کیا غضب کیا, میری نیند کے لیے تم نماز قربان کر دیں, نماز نہیں پڑھی جگا دیتے. یہ نہیں فرمایا, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا مولا تیرا بندہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. سبحان اللہ. یا اللہ, سرکار آرام فرما ہے, نہ جگائے تو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے. مولا تیرا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, اس کے لیے سورج کو لوٹا دے. سبحان اللہ. سرکار نے اشارہ فرمایا, اور جیسے جیسے سرکار کی یہ انگشت مبارک اٹھ رہی ہے, ڈوبا ہوا سورج بھی اوپر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ سورج واپس آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے کو پھیر لیا. میرے آقا کی طاقت و توانائی دیکھو کہ آپ اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے, اور اشارہ فرمائے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. سبحان اللہ. اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نائب مطلق ہے, ساری کائنات ان کے اشارے میں ہے. سورج جو اس زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے, لیکن حضور اشارہ کرتے وہ بھی واپس آئے. جیسے ہی حضرت مولا کائنات نے نماز پوری کی واپس بھی چلا گیا, لیکن یادگار بن گئی. اور بھی نمازیں حضرت علی نے پڑھی زندگی میں بے شک, لیکن وہ نماز جو مصطفیٰ پہ قربان کر دی یادگار ہو گئی. اور نمازوں کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہ نماز جو قربان کیا آج بھی اس کا ذکر ہے. 1400 سال سے زیادہ گزر گئے تو بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. قیامت تک ذکر رہے گا کہ مصطفیٰ پیارے پر, ان کی نیند پر مولا کائنات نے اپنی نماز قربان کر. سبحان اللہ. کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مولا کائنات. اسے کیا پتا چلا کہ اہم تعظیم مصطفیٰ ہے. اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو عبادت ہے, اور تعظیم مصطفیٰ نہیں تو عبادت بھی نہیں ہے. تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مصطفیٰ پیارے نے بڑا نوازا, بہت نوازا. اسی لیے آپ کے صاحبزادوں کو اپنا بیٹا فرمایا, اور اپنی چہیتی شہزادی ان کے نکاح میں دی. سفر و حضر میں ساتھ رکھا. مدینہ منورہ پہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا نائب مقرر کیا. سرکار جنگ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کو مدینہ منورہ کا نائب بنایا. تو حضرت علی نے عرض کی حضور ان عورتوں بچوں پر مجھے مقرر کر رہے ہیں, جنگ میں نہیں شریک ہوں, عورتوں بچوں پر مجھے مقرر فرمایا. سرکار نے فرمایا علی میرے نزدیک تمہارا وہی درجہ ہے جو حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا درجہ تھا. سبحان اللہ. یعنی حضرت ہارون, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی جب اللہ سے ملاقات کے لیے طور پہ تشریف لے گئے, طور پہ تشریف لے گئے تو واپسی تک کے لیے حضرت ہارون کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا. تو میرے نزدیک تمہارا وہی درجہ ہے جو موسیٰ کی بارگاہ میں ان کے بھائی ہارون کا درجہ تھا. سبحان اللہ. وہ مقام عطا ہوا. اور دوسری جگہ جب ہجرت فرما کر صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے, ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام
سب مال و متاع مکے میں چھوڑ گئے تھے، مدینہ منورہ میں بظاہر بے سر و سامانی. تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بے سر و سامانی کو دور کرنے کے لیے عہد مواخات فرمایا. یعنی ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی. مہاجر کہتے ہیں جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصاری وہ صحابی جو یہیں موجود تھے مدینہ طیبہ میں، انصار. تو ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں میں عہد مواخات فرمایا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو. سرکار نے عہد مواخات فرمایا کہ بھائی بھائی ہو، تو یہ بھائی چارہ ایسا ہوا کہ سگے بھائی سے بڑھ کر کے تھا. یہاں تک کہ جن کو میرے آقا نے بات وہ ہے کہ جب حضور نے بنا دیا تمہارے بھائی ہیں تو ان کو اپنے گھر لے گئے. گھر لے گئے، اپنا سارا مال و متاع 2 حصے کیا، 2 جگہ تقسیم کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو چاہو میرے لیے چھوڑ دو، جو چاہو تم لے لو. ایسا بھائی چارہ. تو سرکار نے سب کے درمیان عہد مواخات فرمایا، مہاجرین کے درمیان، انصار کے درمیان. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا کسی سے عہد مواخات نہیں. تو روتے ہوئے سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور مجھے چھوڑ دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہے مولا کائنات. سرکار نے ایسا نوازا. خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چاہا. علی تم یمن جاؤ، تمہیں عہدے قضا پہ فائز کیا جاتا. حضرت علی نے کہا میں حضور میں نوجوان ہوں اور فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں صحیح، تردد ہوتا ہے فیصلہ کرنے میں، تردد ہو جاتا ہے، فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا ہوں، شک و شبے میں پڑا رہتا ہوں. تو اب حضور نے منتخب فرمایا تو حضور فرمائیں گے اچھا مت کرو بچہ میں فلاں کو بھیج دیتا ہوں. نہیں، جب منتخب کیا تو اس لائق بنا بھی دیا. سبحان اللہ. جیسی حضرت علی نے عرض کی کہ حضور میں فیصلے کے درمیان جو تردد کا شکار رہتا ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سینے پر ایک گھوسا مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے قلب کو روشنی دے اور اس کی زبان پر حق جاری فرما. اب ہم اور آپ اگر کسی بچے کو مار دیں سینے پہ تو جو یاد آتا وہی بھول جائے. ہم مارے، بچہ پڑھ رہا ہو، اب لوگ بہت سے لوگ پڑھاتے ہوں گے، اب پڑھ رہا ہے جو سنا رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے زور سے اگر ایک تماشا مار دیا تو جو یاد کر کے ابھی بھول جاتا ہے. ہماری مار کا یہ اثر. اور مصطفیٰ اگر ہاتھ مار دے سبحان اللہ. تو سینہ روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے وہ دن اور آج کا دن ہے، کبھی بھی کسی فیصلے میں مجھے کوئی تردد نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فرماتے ہیں کہ فیصلے کے وقت اگر علی نہیں ہوتے تو مجھے خوف ہوتا کہیں غلط فیصلہ نہ ہو. ایک موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا. زانیہ عورت تھی، زانیہ عورت حاملہ تھی. آپ نے حکم دیا کہ اسے سنسار کیا جائے. جو شرائط پائے جاتے ہیں تو سنسار کرنے کو، سنسار مطلب یہ ہے کہ اتنا پتھر مارو کہ زانیہ جو ہے مر جائے. تو جب یہ حکم دیا حضرت علی موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ امیر المومنین اس عورت کا قصور ہے، لیکن عورت کے پیٹ میں جو بچہ اس کا کیا قصور ہے، لہذا اس پر حد اس وقت جاری کی جائے جب بچے کی پیدائش ہو جائے. اس موقع پر سرکار نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے اپنا فیصلہ ملتوی فرما دیا، اور اسی موقع پر یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا. یا اللہ کیسا اعتراف تھا. آج کا کوئی حاکم کہہ رہے جا ہم نے جو فیصلہ کر دیا کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ دیکھو اعتراف کر رہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا. تو ایسا فیصلہ فرماتے تھے. ایسا فیصلہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے واقعی کہ کوئی مسئلہ ایسا آئے اور حضرت علی کی بارگاہ میں آئے تو اس کا ایسا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سامنے کی بات تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک بات ایسا ہوا کہ کسی نے بصرہ سے کوفے کی طرف اپنے غلام کو اور اپنے بیٹے کو بھیجا، کوفہ بھیجا. اب راستے میں کسی بات پہ، اب ظاہر بات ہے کہ یہ آقا زادہ ہے
لڑکائی سے آقا زادہ ہے تو اس نے غلام کو مار دیا یا گالی والی دی ہوگی. تو وہ بھی غلام بھی جب چتور تھا تو جب وہ کوفے پہنچے تو اس نے کہا, اب لڑکے کے بارے میں کہا کہ یہی میرا غلام ہے. یہی غلام اس کو بیچنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے, میں اس کا آقا ہوں, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. اب وہ چلا رہا ہے, میں آقا میں ہوں, یہ میرا غلام ہے. غلام نہیں, یہ میرا آقا, یہ غلام ہے, میں آقا ہوں. غلام بول رہا ہے میں آقا ہوں, یہ غلام. اور وہ لڑکا بول رہا ہے کہ نہیں میں آقا ہوں, یہ غلام. آخر میں لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں لے پہنچے کہ حضور یہ کیسے فیصلہ ہو. ظاہر بات ہے کہ غلام اور آقا پیشانی میں تو لکھا نہیں, کوئی سرٹیفکیٹ لے کے تو گھوم نہیں رہے سب. کیسے فیصلہ ہو کہ اس میں سے کون غلام ہے اور کون آقا زادہ ہے. مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اس دیوار میں 2 سوراخ کرو, دیوار میں 2 سوراخ کرو. 2 سوراخ کیا گیا. آپ نے دونوں سے کہا کہ دونوں جو ہیں وہ اپنا سر اس طرف نکال دو, اس سوراخ میں اپنا سر ادھر نکالو. جب دونوں نکال کر ادھر کھڑے ہوئے, دونوں نے اپنا سر نکال دیا. اپنے غلام قمبر سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تلوار لاؤ. وہ تلوار لے کے آیا, دونوں سر نکالے, اس طرف سر ان کا ہے, ادھر دھڑ ہے. سرکار نے فرمایا غلام کا سر اڑا دو. جیسے کہا حضرت علی نے غلام کا سر اڑا دو, فوراً جو غلام تھا جلدی اپنا سر کھینچ لیا, اور جو آقا تھا وہی رکھے ہوئے. آپ نے کہا کہ میرے بارگاہ یعنی وہی فیصلہ ہو گیا کون آقا ہے کون غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود اس نے اپنا سر جلدی کھینچ, کیا فرمایا, فرمایا غلام کا سر اڑا دو. کہا ہوگا اس کے اشارے میں کچھ, کہا غلام کا سر اڑاؤ. تو جو غلام تھا جلدی سر کھینچ لیا اپنا, اور جو آقا تھا وہ سر رکھے رہا, اس لیے وہ تو آقا تھا. تو اس طرح فیصلہ فرما دیا. ایک موقع پر ایک بچے کی 2 عورتیں دعوے دار ہو گئیں. دونوں بول رہے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا, بولے میرا بیٹا میرا بیٹا. حضرت علی سے فیصلہ آیا, کوئی ثبوت تو ہے نہیں, کس کا بیٹا ہے. دونوں کہنے میں اس کی حقدار ہوں, میں حقدار ہوں. حضرت علی فرمایا دیکھو فیصلہ ایسے نہیں ہوگا, آرا لے کے آؤ. آرا لکڑی چیرنے والا, آرا لے کر کے آؤ. ایک عورت سے حضور آرا کیا ہوگا. کہا بھائی اب دونوں دعوے دار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دوں. تو اس میں ایک عورت نے کہا کہ حضور یہ بچہ اسی کا ہے, اسی کو دے دیجیے. وہ کچھ نہیں بول رہی ہے, یہ بچہ اسی کا ہے, اس کو دے دیجیے. تو جس نے یہ کہا تھا اس کو دے دیا کہ واقعی تو ہی ماں ہے, اس لیے کہ ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے چیرا جائے. فیصلہ ہو گیا. اس کو کہا تو جھوٹ بول رہی تھی, اس نے اعتراف بھی کیا دوسری عورت نے. تو ایسا فیصلہ کہ خود جو ہے جو ملزم ہے وہی اعتراف کر لے کہ یہ فیصلہ جو فرمایا وہ حق فرمایا, اپنے جرم کا اقرار ہے. دیکھتے دیکھتے جو ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا چٹکی بجاتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 آدمی کہیں جا رہے تھے, کھانے کا وقت ہوا, دونوں نے اپنی اپنی پوٹلی کھولی تو ایک کے پاس 5 روٹی تھی اور ایک کے پاس 3 روٹی تھی. دونوں کا چلو بیٹھ کے کھاتے ہیں. ابھی کھانا شروع نہیں کر کے ایک آدمی اور آ گیا, کہا ہم کو بھی شامل کرو. ہاں ہاں بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تینوں نے کھایا. اب یہ 8 روٹی کل ہوئی, 3 اور 5, 8 روٹی تینوں نے مل کے کھا لیا. اب وہ آدمی جو بعد میں شریک ہوا تھا وہ چلنے لگا تو اس نے ان لوگوں کو 8 درہم دیا کہ آپ لوگ تسلیم کر لینا. وہ چلا گیا. اب جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا میں 5 لے لیتا ہوں, تمہاری 3 روٹی تھی تم 3 درہم لے لو. تو وہ کہا نہیں ایسا کیسا ہے, ارے وہ برابر کھایا ہے اس نے, اس لیے 4 لیں گے. اختلاف بڑھ گیا کہ نہیں 4 لیں گے. وہ کہہ رہا ہے بھائی 5 میری تھی 3 تمہاری تھی, تم 3 لے لو, میں 5 لے لو. نہیں 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 برابر برابر تقسیم. یہ مقدمہ پہنچا ہے تحریک بارگاہ میں. حضرت علی بارگاہ میں پہنچا, کہا یہ صحیح بول رہا ہے, 3 لے لو نہیں تو اتنا بھی نہیں ملے گا. کہا میں تو انصاف کرانے کے لیے آیا تھا اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں تمہارا حق تو ایک ہی ہوتا ہے, 1 درہم ہوتا ہے. کہا حضرت سمجھا دیجئے میں مان جاؤں گا. کہا سنو تمہاری کتنی روٹی 3, اس کی 5, کھانے والے کتنے 3 آدمی. اب 8 روٹی کو ٹکڑے کرو, 8 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو, کتنے ہو گئے 24. اب 24 کو 3 پہ تقسیم کرو تو کتنا ہوا 8. تو 8 اس نے کھایا, 8 تم نے کھایا, 8 اس نے کھایا. اور تمہاری 3 روٹی تھی تو 3 ٹکڑے کتنا بنے گا 9. تم نے 8 تو کھا لیا, 1 بچا. اور اس کی 5 روٹی تھی 15 ٹکڑے ہوئے, اس نے 8 کھایا تو 7 بچے. تو اس کو پہلے ہی مان لیا. کہا ہاں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا ہاں, لیکن گھاٹے کے ساتھ سمجھا. پہلے ہی لے لیا ہوتا تو 3 مل گیا.
بتانا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آپ کے سینے پہ مارا تو ہمیشہ کے لیے ایسا فیصل بنا دیا ہے کہ مشکل سے مشکل مقدمہ بھی آتا ہے تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مخالف ہو کہ موافق ہو سب کو تسلیم کرنا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کے بارے میں ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ سے پہلے تینوں خلفائے راشدین کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور تھوڑا مختصر، اس کے باوجود بھی فتوحات ہوئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو مت پوچھو، بڑی بڑی فتحیں ہوئیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں. آپ کے دور میں فتوحات نہیں ہوئی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی اچھا جواب ہے. حدیث جواب تو تھے ہی، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. سنو، ان لوگوں کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہم کو مشورہ دینے والے تم لوگ ہو. یعنی جیسا مشیر ہوگا ویسا ہی معاملہ حل ہوتا ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. اور اس موقع پہ فرمایا جب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری اور شجاعت کی تعریف کر رہے تھے، اس موقع پر سرکار نے فرمایا علی منی وانا من العلی. تو سیدنا جبرائیل امین فوراً عرض کرتے ہیں وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے. یہ مقام اور مرتبہ ہے مولا کائنات کا. اللہ جل وعلا ان کے فیضان کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے. یہاں بھی ان کا دامن، بے شک ہم تو سلسلہ عالیہ قادریہ یہ سارے سلسلے حضرت علی تک پہنچتے، یہاں بھی ان کا دامن ہاتھوں میں رہے اور وہاں بھی ان کا دامن ہاتھوں میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات گرامی تشریف رکھیں. 3-4 منٹ اور حضرت غریب نواز کی شان میں منقبت کے چند اشعار. آئیے مل کر 2-3 شعر پڑھتے ہیں. کیا فیض رساں خواجہ دربار تمہارا ہے، کیا فیض رساں خواجہ تمہارا ہے، کیا فیض رساں خواجہ دربار تمہارا ہے. دنیا نے یہی آ کر دامن کو پسارا ہے، دنیا نے یہی آ کر دامن کو پسارا ہے. یہ ہند کے راجا ہے، چلا جاؤں خالی میں چلا جاؤں، کب ان کو گوارا ہے، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے. سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، صدقے میں عطا کر دو. سرکار 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 مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو. دولت بھی تمہاری ہے، دولت بھی تمہاری ہے،
مہاراجا دولت بھی تمہاری ہے مہاراجا دولت بھی تمہاری ہے آخری شعر پیش کر رہا ہوں جتنے بیٹھے ہیں سب سبحان اللہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں اور بریلی شریف والے ہیں ذرا جھوم کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے اس شعر کو اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے اجمیر کے عاشق خادم ہے بریلی کے یہ در بھی ہمارا ہے یہ در بھی ہمارا ہے وہ در بھی ہمارا ہے یہ در بھی ہمارا ہے ہمارا ہے یہ در بھی ہمارا ہے وہ در بھی ہمارا ہے کیا فیض خواجہ در